السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 16 ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو نورانی قاعدے کی تختیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کلمات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے غثاء احوا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ نمبر 1 حرکات کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر مد متصل ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے یعنی اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے اس حمزہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد جزم ہے تو یہاں پر جزم کی بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد کھڑی حرکات ہے تو اس کھڑی حرکات کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر ہم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو اس کلمے کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کلمے کے ہجے کریں گے، اور اس کے بعد اس کلمے کے اندر جانیں گے کہ کون کون سی ضروری چیزیں ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، جیسے غثاء احوا، ٹھیک ہے، یہ رواں ہے۔ اب اس کے ہجے کرتے ہیں، جیسے غین پیش غو، سا الف زبر مد سا، غثاء، حمزہ 2 زبر ان، غثاء، حمزہ حا زبر اح، غثاء اح، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، غثاء احوا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے کیا ہے، اب اس کلمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے، حرکات۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ حرکات کتنی ہیں، حرکات کہاں لگتی ہیں، اور حرکات کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، حرکات 3 ہیں، کون کون سی، زبر زیر پیش۔ یہاں پر غین کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، اور سا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو یہ دونوں حرکات میں سے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اور متحرک حرف کو پڑھتے وقت ہم نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حرکات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، نمبر 2 اس کو کیا کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، اور نمبر 3 پڑھتے وقت جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حرکات کی بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں سا الف زبر مد سا، یہاں پر میں نے مد کا نام لیا ہے اور مد کی ہے غثاء، یہاں پر میں نے بڑی مد کی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد متصل کا کیا قاعدہ قانون ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کا سرہ آ جائے تو وہاں پر ہم بڑی مد کرتے ہیں، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جاء والسماء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، بڑی مد کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سا کے اوپر جو مد ہے اس کو مد متصل کہیں گے، یعنی حمزہ بشکل عین کا سرہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور اسی کلمہ کے اندر ہے، متصل یعنی ملا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے۔ اب یہاں پر 2 زبر کن میں سے ہے، وہ تنوین میں سے ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آخر میں ناک کے اندر آواز جاتی ہے جس کو ہم غنہ کہتے ہیں، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ناک کے اندر آواز جاتی ہے تو ہم وہاں پر اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو غنہ ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم ناک کے اندر آواز نہیں لے جائیں گے، جیسا کہ آپ نے تختی کے اندر پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے اندر کہ ناک کے اندر آواز لے کے جانی ہے۔ لیکن اگر آگے حمزہ آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم ناک کے اندر آواز نہیں لے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، آگے حمزہ آ گیا الف کی شکل میں،
یہاں پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ لکھا ہوا ہے. اب حمزہ کی جو ہے وہ کتنی شکلیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, 3 شکلیں ہیں. نمبر 1 ایک حمزہ تو یہ ہو گیا, اس کے بعد الف کی شکل میں ہوتا ہے, واو کی شکل میں ہوتا ہے اور یا کی شکل میں ہوتا ہے. یہ حمزہ کی 4 شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک شکل یہ ہو گئی. دوسری الف کی شکل میں آ گیا, الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ الف نہیں ہوتا, وہ حمزہ ہوتا ہے. اب یہاں پر حمزہ آ گیا نون تنوین کے بعد, تو یہاں پر ہم ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے, جیسے غساء احوا ان احوا, ہم نے کیا پڑھنا تھا غساء احوا, کیونکہ یہاں پر 2 زبر, با 2 زبر بن, با 2 زیر بن, با 2 پیش بن, آخر میں ناک کے اندر آواز جاتی ہے, حمزہ 2 زبر ان. تو یہاں پر ناک کے اندر آواز کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ کیا ہے, آگے حمزہ آ گیا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے, حمزہ آ جائے, ہا آ جائے, عین آ جائے, ہا آ جائے, خا آ جائے, اسی طرح غین آ جائے, تو یہ جو 6 حروف حلقی ہیں, حلقی کا مطلب ہوتا ہے حلق سے ادا ہونے والے حروف. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ مخارج والی تختی کے اندر جا کے اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے وہاں پر بتایا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور وہ کہاں سے نکلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, غساء حمزہ ہا زبر اہ. اب یہاں پر دیکھیں جزم, یہاں پر جزم میں نے لکھا ہوا ہے نمبر 5 کے اندر. تو یہاں پر جزم جو ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے. جب تک پیچھے حرکت والا حرف نہیں ہوگا تو جزم نہیں پڑھی جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ ہا زبر اہ, ٹھیک ہے, اب یہ مل رہا ہے ہا حمزہ کے ساتھ, حمزہ ہا زبر اہ, پھر واو کھڑا زبر وا, آخر میں کھڑی حرکات ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات 3 ہیں, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہ کلمہ کیا بنے گا, غساء احوا. ٹھیک ہے, آخر میں وقف بالسکون ہے, یعنی جو کلمہ پہلے ہی سے ساکن ہو. آخر میں کیا ہے, یا لکھی ہوئی ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.